السلام علیکم، یو اے ای نیوز میں خوش آمدید۔ امارات، پاکستان اور دنیا بھر کی اہم خبروں کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ بر وقت تازہ ترین معلومات آپ تک پہنچتی رہے۔ شیخ راشد المختوم کو جدید دبئی کا بانی قرار دیا جاتا ہے۔ متحدہ عرب امارات کے مون مشن کے لوگو کی رونمائی دبئی کے ولی عہد شیخ حمدان بن محمد بن راشد المختوم نے کی۔ لوگوں پر شیخ راشد المختوم کے دستخط ثبت ہیں اور یو اے ای کی 7 ستارے بنے ہوئے ہیں جو یو اے ای کی 7 ایمریٹس کی نمائندگی کرتے ہیں۔ یہ لوگو یو اے ای کی طرف چاند گاڑی پر لگایا جائے گا جو چاند پر بھیجی جائے گی۔ شیخ حمدان نے پیر کے روز ایک ٹویٹ کرتے ہوئے بتایا کہ دبئی کے کئی پروجیکٹس پر شیخ راشد کے دستخط موجود ہیں۔ متحدہ عرب امارات نے غیر ملکی سرمایہ کاروں کو یو اے ای میں کاروبار کی 100% ملکیت کا حق دے دیا۔ متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ خلیفہ بن زاید ال نہیان کے فرمان کے مطابق اب یو اے ای میں سرمایہ کاری کرنے والے غیر ملکی کاروباری افراد بغیر کسی اسپانسر کے اپنی کمپنی کے 100% مالک ہوں گے۔ صدارتی فرمان کے مطابق جو کمپنی بھی یو اے ای میں اپنی برانچ کھولنا چاہتی ہے اور وہ بغیر کسی اسپانسر کے 100% ملکیتی حقوق رکھتے ہوئے ایسا کر سکے گی۔ اس نئے فرمان کا مقصد سرمایہ کاری کے لیے بطور ایک بہترین ملک متحدہ عرب امارات کی پوزیشن کو مزید مستحکم کرنا ہے۔ ان اصلاحات سے متحدہ عرب امارات میں غیر ملکی سرمایہ کاری میں اضافہ ہوگا اور اس فرمان میں 2015 کے قانون برائے غیر ملکی ملکیت کے آرٹیکل 51 میں بھی ترمیم کر دی گئی ہے۔ ان اقدامات سے کاروبار شروع کرنے کے اخراجات میں کمی آئے گی اور کاروبار کرنے میں آسانی پیدا ہوگی۔ ان ترامیم کا مطلب ہے کہ اب یو اے ای میں کسی غیر ملکی کی جانب سے قائم کی جانے والی کمپنی کے لیے ضروری نہیں ہوگا کہ اس کمپنی کا چیئرپرسن اماراتی باشندہ ہو، اور کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹر میں بھی اماراتی باشندوں کی اکثریت کی شرط ختم کر دی گئی ہے۔ تاہم ان اصلاحات کا اطلاق آئل، گیس، یوٹیلیٹی اینڈ ٹرانسپورٹ اور اسٹریٹجک سیکٹرز میں کام کرنے والی کمپنیوں پر نہیں ہوگا۔ خیال رہے کہ اس سے پہلے 2015 کے کمرشل کمپنیز لا نمبر 2 کے مطابق غیر ملکی شیئر ہولڈرز مین لینڈ میں کمپنی کے صرف 49% مالک تھے اور اماراتی باشندے کمپنی کے 51% مالک بن سکتے تھے۔ تاہم اب نئے صدارتی فرمان کے مطابق متحدہ عرب امارات مین لینڈ میں کمپنی قائم کرنے والے غیر ملکی اب اپنی کمپنی کے 100% مالک ہوں گے۔ اس قانون کے اطلاق 1 دسمبر سے ہوگا۔ متحدہ عرب امارات کے 49ویں قومی دن کے موقع پر عجمان کے رہائشی اب ٹریفک جرمانے میں 50% کی رعایت سے لطف اندوز ہوں گے۔ عجمان پولیس نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر بتایا کہ 2 دسمبر سے شروع ہونے والی یہ مہم 1 ماہ تک جاری رہے گی۔ اس مہم کے تحت امارات میں 23 نومبر 2020 سے پہلے عائد شدہ ہر قسم کے جرمانے کا احاطہ کیا گیا ہے۔ ڈرائیوروں کی جان کو خطرے میں ڈالنے والی گاڑی چلانے یا گاڑی کے انجن یا چیسز میں تبدیلی لانے جیسے خلاف ورزیوں کو اس اسکیم میں شامل نہیں کیا گیا۔ ایمریٹس ایئر لائن کا 1 دسمبر سے مفت سفری انشورنس کا دائرہ کار بڑھانے کا اعلان۔ نئے اعلان کا اطلاق 1 دسمبر سے ایمریٹس کی خریدی گئی ہر ٹکٹ پر ہوگا۔ اس سہولت کا اطلاق ایمریٹس کی پارٹنر ایئر لائنز کی ٹکٹوں پر بھی ہوگا، بشرطے کہ ٹکٹ نمبر 176 سے شروع ہو رہا ہو۔ اپنے مسافروں کے لیے مفت سفری بیمہ دینے والی ایمریٹس پہلی ایئر لائن ہے۔ ایمریٹس کے چیئرمین اور سی ای او شیخ احمد بن سعید ال مختوم نے اپنے ایک بیان میں کہا، جولائی میں ایمریٹس اپنے مسافروں کے لیے کووڈ انشورنس کوریج فراہم کرنے والی سب سے پہلی ایئر لائن تھی، اور اس اقدام پر ہمارے صارفین کے رسپانس ہماری ہمت بھری ہے۔ انہوں نے مزید کہا، ہم لوگوں میں سفر کرنے کی شدید خواہش دیکھ رہے ہیں، خاص طور پر سردیوں میں جب لوگ دبئی جیسے گرم علاقوں میں چھٹیاں گزارنا چاہتے ہیں۔ ایئر لائن کی جانب سے انشورنس پالیسی کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا گیا کہ یہ ٹریول انشورنس پیکیج ایئر لائن انڈسٹری میں اپنی قسم کا پہلا پیکیج ہے جو ایمریٹس کے مسافروں کو پریشانی آزاد ہو کر سفری سہولیات فراہم کرنے کے لیے تیار کیا گیا ہے۔
انشورنس میں دیے جانے والے کوریج کے اہم نکات یہ ہیں: اس بیمے میں بیرون ملک سفر کے دوران ایمرجنسی طبی اخراجات اور ایمرجنسی طبی انخلاء کی صورت میں $5 لاکھ تک کے اخراجات برداشت کیے جائیں گے، جن کا اطلاق بیرون ملک سفر کے دوران کورونا وائرس ہو جانے کی صورت میں بھی ہوگا۔ اگر آپ یا کوئی رشتہ دار سفر پر روانگی سے پہلے کورونا وائرس کا شکار ہو کر سفر نہیں کر پاتا تو اس صورت میں $7,500 کا کور دیا جائے گا، جو کہ ناقابل واپس اخراجات کی مد میں ہوگا۔ اگر سفر کرنے والا شخص یا کوئی رشتہ دار پرائمری یا سیکنڈری اسکول میں کل وقتی استاد، ملازم یا طالب علم ہے اور کورونا کی وجہ سے تعلیمی سال کورونا کی وجہ سے بڑھا دیا گیا ہے اور وہ مسافر اس وجہ سے سفر نہیں کر سکتا، تو اس وجہ سے سفر منسوخ کرنے پر $7500 کا کور دیا جائے گا۔ اگر کوئی مسافر یا رشتہ دار بیرون ملک سفر کے دوران کورونا وائرس یا کسی اور وجہ سے شدید بیمار ہو جاتا ہے تو اسے اپنی رہائشی ملک میں واپس آنے کے لیے $7500 تک کی سہولت فراہم کی جائے گی۔ اگر ایئرپورٹ پر مسافر کورونا سے متعلق اسکریننگ میں پاس نہیں ہوتا اور اسے سفر پر جانے کی اجازت نہ ملنے پر سفر ترک کرنا پڑتا ہے تو $7500 تک فراہم کیے جائیں گے۔ اور بیرون ملک سفر کے دوران کورونا وائرس سے متاثر ہونے کی وجہ سے اگر مسافر کو 14 دنوں کے لیے کوارنٹائن کر دیا جاتا ہے تو اسے $150 فی کس یومیہ فراہم کیے جائیں گے۔ درج بالا کوریج ایمریٹس کے تمام صارفین کو فراہم کی جائیں گی، خواہ وہ کسی بھی کلاس میں سفر کر رہے ہوں۔ متحدہ عرب امارات کی سرکاری ٹرانسپورٹ سروس ایمریٹس ٹرانسپورٹ نے اپنے ڈرائیوروں کو غیر ہموار موسم کے دوران سفر کرتے ہوئے محتاط رہنے کی ہدایت کی ہے۔ ایمریٹس ٹرانسپورٹ کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر حنان ثاقب کا کہنا تھا کہ بس ڈرائیوروں کو مشکل موسم جیسا کہ شدید بارش، تیز ہوائیں، دھند کے موسم میں حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے جامع حکمت عملی اور مشوروں پر عمل کرنا چاہیے۔ انہوں نے بتایا کہ ایمریٹس ٹرانسپورٹ کے ڈرائیوروں کو پیر کے روز بھیجی گئی ہدایت میں ایک ہدایت یہ تھی کہ دوران سفر حد نگاہ 100 میٹر کم ہو جانے پر وہ اپنی گاڑی سڑک کی سائڈ میں کھڑی کر دیں گے اور اپنا سفر روک دیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ روڈ سیفٹی کو یقینی بنانے کے لیے تمام متعلقہ محکموں اور عوام کا تعاون نہایت ضروری ہے۔ انہوں نے بتایا کہ روڈ سیفٹی کے لیے بنایا گیا پروسیجر محکمہ ماحولیات اور دیگر متعلقہ محکموں کی جانب سے جاری کردہ ایمرجنسی پلان پر منحصر ہے۔ خیال رہے کہ متحدہ عرب امارات کی توانائی اور انفراسٹرکچر کی جانب سے ہفتے کے اختتام پر رہائشیوں کو وارننگ جاری کی تھی کہ وہ بارشوں اور سیلابی صورتحال کے دوران وادیوں سے دور رہیں اور انہیں پار کرنے کی کوشش ہرگز نہ کریں۔ غلطی سے متحدہ عرب امارات میں لینڈ کرنے والی 68 سالہ مسافرہ خاتون کو پولیس نے 4 دن تک دیکھ بھال کرنے کے بعد اسے اس کے ملک واپس بھیج دیا۔ پولیس کو تفتیش سے پتہ چلا کہ خاتون یو اے کی ہمسایہ عرب ملک میں اپنے بیٹے سے ملنے جانا چاہتی تھی، لیکن اس کے اپنے ملک سے کسی نے اس کے ساتھ دھوکہ کر کے اسے یو اے بھیج دیا۔ الحمیدیہ پولیس تھانے کے سربراہ لیفٹیننٹ کرنل یحییٰ خالف نے بتایا کہ متاثرہ خاتون تھانے آئی اور اپنے ساتھ ہونے والے ظلم کے بارے میں بتایا اور شکایت درج کروائی، جس کے بعد پولیس نے اس کے لیے رہائش کا انتظام کیا اور تفتیش کے مکمل ہونے تک اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھا۔ خاتون نے پولیس کو بتایا کہ جب وہ یو اے ایئرپورٹ پر پہنچی تو اس نے اپنے بیٹے سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، لیکن جب اس کا اپنے بیٹے سے رابطہ نہ ہو سکا تو اس نے ارد گرد کے لوگوں سے پوچھا تو وہ یہ جان کر حیران رہ گئی کہ وہ اپنے بیٹے کو یو اے میں تلاش رہی ہے۔ خاتون کی شکایت کے بعد پولیس نے اس کی کیس کو حل کرنے کی کوشش شروع کی، جس میں 4 دن لگے۔ 4 دن کے بعد پولیس نے خاتون کو لے کر ایئرپورٹ آئی اور اسے اس کے ملک روانہ کر دیا۔ متاثرہ خاتون اور اس کی فیملی کی جانب سے انسانی ہمدردی کی مثال قائم کرنے پر اجمان پولیس کا شکریہ ادا کیا گیا ہے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ سرکاری چھٹی کے دن ورکر سے دفتری کام کروائے جانے کے حوالے سے یو اے ای کا قانون کیا کہتا ہے؟ متحدہ عرب امارات میں اس سال کا آخری طویل ویکینڈ قریب آ گیا ہے۔ اس ویکینڈ کی چھٹیوں
لوگوں کی ایک کثیر تعداد گھروں پر اپنے بچوں اور دوستوں کے ساتھ گزار کر لطف اندوز ہوں گے، جبکہ بیشتر افراد کو ان چھٹیوں کے دوران بھی دفتر جانا ہوگا، کیونکہ ان کی کمپنی نے انہیں سرکاری چھٹی کے موقع پر بھی کام سے چھٹی نہیں دی۔ جانتے ہیں ملک بھر میں سرکاری چھٹی ہونے کے باوجود ملازمین کو چھٹی نہ دینے والی کمپنیوں کے بارے میں متحدہ عرب امارات کا قانون کیا کہتا ہے۔ متحدہ عرب امارات کے لیبر کے لا آرٹیکل 74 کے مطابق قومی تعطیل موقع پر ایک ورکر پوری تنخواہ کے ساتھ چھٹی حاصل کرنے کا حقدار ہے۔ متحدہ عرب امارات کی سرکاری ویب سائٹ government.ae کے مطابق اگر کسی ملازم سے چھٹی یا تعطیل کے دوران کام کروایا جائے تو اسے اس چھٹی کے بدلے ایک اور چھٹی دی جائے گی، اور چھٹی والے دن کام کرنے پر اسے اس کی بنیادی تنخواہ کا 50% اضافی ادا کیا جائے گا، اور اگر اسے اضافی چھٹی نہیں دی جا سکتی تو پھر آرٹیکل 81 کے مطابق ورکر چھٹی والے دن کام کرنے کے بدلے میں اس دن اپنی بنیادی تنخواہ کا 150% اضافی حاصل کرنے کا حقدار ہے، جو اسے ادا کرنا ہوگا۔ آجر کی جانب سے قانون پر عمل نہ کرنے یا کسی اور تنازع کی صورت میں آپ درج ذیل طریقے سے وزارت ہیومن ریسورس کے پاس شکایت درج کرا سکتے ہیں۔ وزارت کی ہاٹ لائن نمبر 80060 پر رابطہ کریں یا موہری ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور لیبر کمپلینٹ درج کریں، یا اس ویب سائٹ www.mohri.gov.ae جائیں اور لیبر کمپلینٹ کے لیے آپشن کا انتخاب کریں۔ خرفقان کے لولیا ساحل پر ہونے والے تیل کے خراج کو خرفقان بلدیہ کی ٹیم نے متعلقہ ماحولیاتی ادارے کے ساتھ مل کر کامیابی سے روک لیا اور خارج ہونے والے تیل کو مکمل طور پر صاف کر دیا گیا ہے۔ ساحل سمندر پر تیل کے خراج کی معلومات اتوار کی شام کو ملی تھی۔ کوسٹل گارڈ کی طرف سے اطلاع دیے جانے پر خرفقان بلدیہ نے تیل کے خراج پر قابو پانے کے لیے فوری طور پر ایمرجنسی ٹیم ساحل کی طرف روانہ کر دی۔ ساحل سمندر پر تیل کے خراج کا یہ تیسرا واقعہ ہے۔ خرفقان بلدیہ کے ایک اہلکار کا کہنا تھا کہ تیل خراج جیسے واقعات بڑھنے کی وجہ سے سخت اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے اور خلاف ورزی کرنے والوں کو سزائیں دینے کی ضرورت ہے۔ تاہم حکام کی جانب سے شہریوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ خود کو کسی قسم کے نقصان سے بچانے کے لیے ساحل کے قریب جاتے ہوئے محتاط رہیں۔ متحدہ عرب امارات کی وزارت صحت نے 707 نئے مریضوں کی صحت یابی کی تصدیق کی ہے۔ اس سے صحت یاب ہونے والے مریضوں کی کل تعداد 1,49,578 ہو گئی ہے۔ وزارت صحت نے 1065 نئے کیسز کا بھی اعلان کیا ہے۔ وزارت صحت نے 2 مریضوں کی فوتگی کا بھی ذکر کیا، جس سے ملک میں کرونا وائرس کے مواد کی کل تعداد 554 ہو گئی ہے، اور ملک بھر میں کرونا کے موجودہ ایکٹیو کیسوں کی تعداد 9,923 ہے۔ تھینکس فار واچنگ۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔